اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج جو ڈسکس کرتے ہیں وہ ٹائٹنس کا حادثہ پچھلے دنوں آپ کو پتہ پیش آیا، جس میں 5 جو اس کے اندر سوار لوگ تھے وہ ابھی تک ان کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ ان کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں اس کے کوئی اجزاء یا کوئی چیز اس میں سے نہیں ملی۔ البتہ اس ٹائٹنس کا جو ڈیبریز ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ ان کو ملا ہے، اور وہ ابھی اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں کہ اس کی مین کازز کیا ہیں۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے اس کے اندر ہماری جو انڈسٹریلسٹ فیملی ہے، داؤد فیملی، ایک سینئر جو اس کے آپ کہہ لیں کہ مینجمنٹ میں سے تھے، وائس چیئرمین تھے اینگرو کے، وہ شہزادہ داؤد، اور پھر ان کا جو بیٹا جو کہ ینگ 18-19 سال اس کی عمر تھی، وہ سلیمان داؤد، یہ دونوں بھی اس کے اندر سوار تھے، اور پاکستانی کرنسی کے حساب سے دونوں کی جو ٹکٹ تھی وہ اراؤنڈ 15 کروڑ روپیہ پاکستانی جو ہے انہوں نے پے کیا اس پہ جانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے روانہ ہوئی اپنے جو بیس شپ ہے وہاں سے۔ 2 گھنٹے کے بعد اس کا رابطہ جو ہے، مواصلاتی رابطہ جو منقطع ہو گیا۔ بریج جو ہے اس کے کچھ پارٹس جو ہیں وہ ملے ہیں، لیکن جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ کہاں گئیں، کدھر گئیں، وہ اس کا کوئی ابھی سراغ نہیں مل سکا۔ اگرچہ جو ریلیونٹ جو غوطہ خور پارٹیاں ہیں، جو امریکہ کی اور باقی کنٹریز کی جو اس کام میں ماہر ہیں، وہ ابھی تک اس کے اوپر کام کر رہی ہیں۔ اب اس میں 2-3 پہلو ایسے ہیں کیونکہ اس کے اوپر باتیں تو کافی ہو چکی ہیں، ہمارے کئی دوستوں میں پاکستان سے بھی کافی لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور پوری دنیا میں بھی اس کے اوپر کوئی ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر، اس کی بناوٹ کے اوپر، کوئی اس کے آپ کہہ لیں کہ جو انہوں نے اس کے اوپر مٹیریل استعمال کیا اس کے اوپر بات ہوتی ہے، کاربن جس کو بولتے ہیں، کہ پہلی بار وہ کاربن کے ساتھ انہوں نے اس کو تیار کروایا۔ تو موسٹلی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ ریزسٹ نہیں کر پایا پریشر جو ہے سمندری پانی کا، ظاہر بات ہے کوئی تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو میرے پاس اطلاع ہے کوئی 13,000 فٹ جو ہے نیچے طے میں وہ ٹائٹانک شپ ہسٹوریکل، جس کو دیکھنے کے لیے، جس کا ڈیبریز دیکھنے کے لیے، یا جس کا تباہ حال جو ڈھانچہ ہے اس کو دیکھنے کے لیے یہ لوگ جا رہے تھے، تو وہ 13,000 فٹ جو ہے ڈیپ ہے وہاں سے۔ اور جیسا کہ بہت ساری ڈیٹیلز پہ آ گئی ہے، ٹیکنیکل میں نے پہلے بتا دیا۔ اب اس کے کچھ اور پہلو جس کے اوپر میں ذرا بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ظاہر بات ہے کہ ایک زندگی اور موت، اس کا جو وقت ہے وہ معین ہے، مقرر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک شخص جو ہے اس کی زندگی کب ختم ہوگی، اس کی زندگی کب آغاز ہوگا، یعنی کب پیدا ہوگا، اور پھر اس کی موت کب آنی، تو ظاہر بات ہے وہ فیصلہ کہتے ہیں زندگی اور موت کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور انہوں نے کیا، اور ان دونوں کا ظاہر بات ہے کہ ہمارے فیتھ کے مطابق ان کا یہ ٹائم آ گیا تھا، اور یہ باپ بیٹے نے اور اس کے ساتھ 3 اور جو لوگ تھے، جس میں اس کمپنی کا جو سی او جو مالک ہے وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا، 2 اور لوگ بھی تھے، تو اس طرح 5 لوگ جو ہیں ان کا ایک ٹائم مقرر تھا، اور ان کی جان چلی گئی، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کیونکہ ظاہر ان کی ڈیڈ باڈی تو ملی نہیں ہے، زیادہ غالب امکان ہے کہ وہ زندہ نہیں ہے، تو اس لیے ان کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے آفیشیلی بھی، اور تحقیقات ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں اس میں آگے کیا سائنٹیفکلی اور ٹیکنیکل جو گیجٹس استعمال کر کے یا طریقہ کار استعمال کر کے جو فائنل ان کا ہوگا۔ ابھی تک جو آیا وہ یہ آیا کہ جی وہ پچک گئی ہے، جو پانی کا جو لوڈ تھا یا وزن تھا یا پریشر تھا اتنا زیادہ تھا کہ جس کی وجہ سے جس کو وہ سسٹین نہیں کر پائی، اس کا جو مٹیریل تھا اس کے اوپر، اور چونکہ 22 فٹ وہ لمبا ایک کیپسول سا ہے بنا ہوا، اور وہ جو ہے وہ پچک گیا ہے، اور جب پچ گیا تو پھر پھٹ گیا، ظاہر بات ہے، اور جب پھٹ گیا تو اس کے اندر پھر جو لائف کا امکان کم ہی ہے، ہیومن لائف کا، کہ وہ کہیں بچ سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اب باڈیز کہاں گئی ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ تحقیق ہو رہی ہے، اللہ جانے وہ کوئی جانور کھا گیا، ان کے جو پارٹس بچ گئے ہوں گے، یا کہیں اور بکھر گئی ہوں گی، کیا ہوا ہوگا۔ تو اگر ایک آپ کہہ لیں کہ میٹل جو ہے جو اس کے اوپر استعمال ہو، اس کے اگر ٹکڑے ہو گئے ہیں
تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی شدت کے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا. تو انسانی باڈی تو اتنی زیادہ اس کو ٹالریٹ نہیں کر سکتی نا, تو اس کے تو پتہ نہیں کتنے ان کے حصے ہو گئے ہوں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر جو آکسیجن ہے اس کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. اور پھر جو سطح ہے یعنی جو 4000 فٹ کے نیچے جا کے سمندر میں بالکل ڈارک ہوتا ہے, بالکل اندھیرا ہوتا ہے, کیونکہ وہاں پہ سورج کی روشنی جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچتی. تو وہ اندھیری قبر ہی ہے. میں تو بلکہ اس کو یہ کہتا ہوں کہ وہ سمندر میں ایک قبر ہے جو ان 5 لوگوں کی بن گئی ہے, اجتماعی قبر بن گئی ہے. اور چونکہ وہ کیپسول بھی قبر کی شکل کا ہی ہوتا ہے, 22 فٹ لمبا تھا, اور لے کے انسانی بنائی ہوئی قبر ہی ہے جس کے اندر وہ 5 لوگ جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں, ختم ہو گئے ہیں, دفن ہو گئے ہیں. اب اس میں کچھ پہلو نکلتے ہیں کہ یہ جو شہزادہ داؤد صاحب ہیں یہ بڑے کامیاب بزنس مین تھے, اور ان کی فیملی جو ہے حسین داؤد صاحب جن کا بڑا نام ہے, جن کے یہ بیٹے ہیں, وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں. یہ بھی اس بزنس کے اندر بڑے عرصے سے تھے, اور یہ لاء کی کوالیفیکیشن بھی ان کے پاس تھی, لاء بھی کیا ہوا تھا انہوں نے. تو بزنس کے اندر چونکہ میں پروفیشنلی کارپوریٹ لائر بھی ہوں, تو بزنس اینٹیز کے ساتھ یا کارپوریٹ سیکٹر میں ڈسکشنوں میں کئی بار حصہ لینے کا موقع ملتا رہتا ہے. تو وہاں پہ رسک اسیسمنٹ بڑی کی جاتی ہے, رسک اسیسمنٹ یا رسک ایویلویشن, کہ کوئی بھی وہاں پہ سٹیپ وہ لیتے ہیں, چاہے وہ کوئی مشینری نہیں لگا رہے ہوں, کوئی نئی پروڈکٹ ڈیولپ کر رہے ہوں یا اس کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوں مارکیٹ کے اندر, یا کوئی بھی چیز ہو. اسی طرح جو مشینری ہے یا پروجیکٹس ہیں وہ لگائے جاتے ہیں. شہزادہ داؤد صاحب جو ہیں چونکہ انڈسٹریز میں ہیں, ان کی فیملی انڈسٹریز میں ہیں, تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ انہوں نے جو اس کا رسک اسیسمنٹ ہے جب یہ گئے تھے اس کے اندر بیٹے کو بھی ساتھ لے کے گئے, اور ابھی بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کوئی تھوڑا ہیزیٹنٹ تھا, وہ اتنا کوئی زیادہ وہ نہیں تھا, لیکن پھر بھی وہ چلے گئے. اور ایکچولی اس کی والدہ نے ساتھ جانا تھا, تو لیکن باپ چاہتے تھے کہ بیٹا ساتھ جائے, تو وہ والدہ کی جگہ پھر وہ گئے ہیں. تو انہوں نے اس کے سارے یہ پروز اینڈ کونس, چونکہ اتنا یہ سیف بھی نہیں ہے کیپسول, یہ وہ سب میرین کی طرح نہیں ہوتا. سب میرین جو ہے وہ خود سے بہت کچھ کرتی ہے, اس کے اندر انجن ہوتے ہیں, اس کے اندر مشینری ہوتی ہے, اور وہ خود اس کو ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے ٹائٹنز جو ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے وہ جو پیچھے بیس شپ ہے اس کے اوپر سارا, اور صرف کمیونیکیشن ہے اس کے پاس زیادہ, کہ کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ ہے کہ جس میں وہ کمیونیکیٹ کر لیتا ہے, اور اس کے حساب سے وہ ایک مخصوص جو ہے وہ اس طرح کی مشینری اس کے اندر فکس نہیں تھی اور نہ ہی ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایک انالیسس تو کیا ہوگا نا, لیکن پھر بھی وہ چلے گا بہرحال. تو اب کیا کیا جا سکتا, اب تو یہی کہا جا سکتا کہ یہ ان کے مقدر میں ایسے ہی تھا, تبھی وہ چلے گا. اتنا سیانہ بندہ جو کہ ایک ٹھیک ٹھاک پاکستان کی لیڈنگ انڈسٹریل آپ کہہ لیں گے فیملی سے بلونگ جو کرتے ہیں, وہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ لیا تو یہ اس کا جس کے اندر یقیناً انہوں نے صحیح معنی میں رسک اسیسمنٹ نہیں کیا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ٹائم آ گیا تھا, اور انہوں نے اسی طرح وہاں جانا تھا, اور وہاں پہ اس دنیا سے انہوں نے رخصت ہونا تھا. اور وہ جو ٹائٹنز ہے وہ ان کی آپ کہہ لیں سمندری قبر کی شکل اس نے اختیار کرنی تھی, جو اختیار کر بھی گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اب آگے آخری جو پہلو جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو تھوڑی ڈیفرنٹ ہے باقی لوگوں سے, کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نیچر ہے اس کے ساتھ فائٹ نہیں کرنا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو ایک خاص حالات کے اندر, خاص آپ کہہ لیں کہ جو ماحول میں اس کو بنایا ہوتا ہے, اور اس کے اندر ہر کوئی نہیں جا سکتا. جیسے مچھلی جو ہے وہ ہوا میں نہیں رہ سکتی, سمندری جانور جتنے بھی ہیں, جاندار جتنے بھی ہیں, وہ اگر آپ باہر نکال دیں تو زیادہ زندہ وہ نہیں رہیں گے, وہ مر جائیں گے الٹیمیٹلی, جب تک اگر ان کو پانی کا اسی طرح بندوبست نہ کیا جائے. اسی طرح انسان جو ہے وہ خشکی کے لیے بنا ہے. یہ ضرور کہا گیا ہے, قرآن پاک میں بھی ہے, اور مختلف جو اس کے اوپر بات ہوتی ہے مذہبی انداز سے, کہ مسخر کر سکتا ہے انسان. خلاؤں میں بھی لوگ جاتے ہیں اور ڈیپ سیز میں بھی جاتے ہیں, لیکن ایک ایسا جہاز جو میں سمجھتا ہوں کرسڈ شپ تھا, ٹائٹینک,
جب وہ بنایا گیا تو اس کے مالک نے بڑے پرائڈ کے ساتھ ایک دعویٰ کیا کہ یہ جہاز جو ہے اتنا مضبوط ہے جو میں نے بنوایا ہے، اس کو نعوذ باللہ خدا بھی تباہ نہیں کر سکتا۔ اب یہ وہ جو لفظ تھا اس کا، بس وہی لفظ لے کے بیٹھ گیا اس کے جہاز کو۔ تکبر، پرائڈ، یہ شیطانی باتیں ہیں۔ انسان جو ہے وہ ہم کہتے ہیں جی ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ انسان اس وقت تک انسان ہے جب تک وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ جب انسان کے اندر تکبر اور غرور آ جاتا ہے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس شپ کے ساتھ بھی یہی ہوا اور پہلے سفر میں تباہ ہو گیا۔ اب اس کا ڈیبریز یا ملبہ وہ نیچے پڑا ہوا ہے۔ تو میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک ایسا جہاز جو کہ کسٹ جہاز ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی، اس کے مالک کے اس کول کی وجہ سے، اور وہ تباہ کر دیا گیا۔ یقیناً وہ اللہ کے حکم سے تباہ ہوا نا، تو تباہ کر دیا گیا۔ اب اس کی ڈیبریز نیچے پڑی ہے، تو اس کو دیکھنے کی ویڈیوز موجود ہیں بہت ساری۔ میں دیکھ رہا تھا اگلے دن یوٹیوب پہ، اور میں نے کچھ ڈھونڈوں اس میں، تو بڑی لمبی چوڑی مجھے وہ بلکہ شاید گھنٹے سے بھی زیادہ لمبی وہ ویڈیو ہے جو خالی اس کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور وہ سارا اس کا دکھا رہے ہیں۔ اور پھر یہ جو ٹائٹنز گئی ہے، اس کے اندر بھی یہ چونکہ کیپسول ہے، اور اس کو جب سواریاں اس کے اندر سوار ہو جاتی ہیں تو اس کو نٹس کے ساتھ، سکریوز کے ساتھ، پیچوں کے ساتھ اس کو ٹائٹ کر دیا جاتا ہے، تو کوئی بھی شخص اس سے نکل نہیں سکتا۔ پھر جب وہ واپس پھر آتی ہے اپنے وہ بیس شپ کے اوپر، تو وہاں پہ آ کے دوبارہ وہ نٹس اور بولٹس کھولے جاتے ہیں اور پھر اس کو نکالا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچے جا کے بھی نہ تو وہ ٹچ کر سکتے ہیں اس جہاز کے ملبے کو جو ٹائٹینک ڈوبا ہوا ہے، نہ ہی وہاں پہ اس کے ارد گرد گھوم پھر سکتے ہیں۔ تو اس کی بجائے بہتر تھا کہ ابھی آپ جو ہیں وہ سیدھا سیدھا اس طرح کی جو ویڈیوز بنی ہیں، موویز بنی ہیں، جو چینل بنی ہوئی ہیں، اسی جہاز کی بنی ہوئی ہیں جو اس کا ملبہ پڑا ہے، اس کو وہاں سے بیٹھ کے دیکھیں۔ اسی طرح آپ نے اندر بیٹھ کے وہاں سے دیکھنا تھا ونڈو میں سے، باہر تو آپ جا نہیں سکتے۔ ایک تو پہلو یہ ہے۔ تو یہ میرا مقصد ہے کہ یہ اس طرح کے جو، اب یہ تو ہو گیا جو ہو گیا، لیکن آئندہ کے لیے یہاں سے ہمیں اب کیا لیسن کیا لینا چاہیے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے۔ ایک تو یہ کہ جو نیچر ہے اس کے ساتھ، اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ ہم زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہمیں زمین پہ رہنا چاہیے۔ سمندر کے اوپر سفر ہم کر سکتے ہیں، اس کا قرآن پاک کے اندر بھی ذکر ہے کہ سمندر ہمارے سفر کے لیے بنائے گئے ہیں۔ وہاں سے مچھلیاں پکڑیں، اس کو کھائیں آپ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس حد تک تو آپ کریں۔ اب سمندر کے اندر جو جانا ہے وہ سمندری حیات جو ہے اس کے لیے بنا ہے، چونکہ وہ زمین پہ نہیں رہ سکتے، ہم سمندر کے اندر نہیں رہ سکتے۔ جب آرٹیفیشل طریقے سے ہم جائیں گے آکسیجن وغیرہ ماسک لگا کے یا جو بھی کچھ کر کے، تو وہ پھر ایک لمیٹیشن ہی ہوگی نا، تھوڑے عرصے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے عام زبان میں یہ کہیں کہ ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو ہم اپنی نیچر کے اگینسٹ کریں۔ اور پھر وہ جہاز چونکہ تباہ حال ہے، اب اس میں ہو نوز، اب چونکہ ماڈرن دنیا اس کو نہیں مانتی، اب وہاں پہ اس جہاز کے اندر جتنے لوگ جو ہے وہ ظاہر ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ انتقال کر گئے تھے، مر گئے تھے۔ تو ہو نوز، جیسے ہمارے ہاں ہانٹڈ ہاؤسز ہوتے ہیں، اور یہ ہیں، میں اگلے دن دیکھ رہا تھا ایون ماڈرن ورلڈ کے اندر، یورپین کنٹریز کے اندر ہانٹڈ ہاؤسز ہوتے ہیں۔ بلکہ یورپ میں تھا، میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا، ہم دو الگ الگ بیڈ روم میں رہتے تھے، 2 بیڈ تھے اور ایک لیونگ روم کامن تھا۔ تو وہ ایک بیڈ میں وہ ٹھہرا ہوا، دوسرے بیڈ میں میں ٹھہرا ہوا۔ اب 2-3 دن وہ سویا نہیں صحیح طریقے سے، آنکھیں اس کی سرخ ہو گئی۔ تو ہر روز مجھے کہے کہ امتیاز بھائی میرے ساتھ یہ کمرہ ریپلیس کر دیں۔ KPK سے وہ بلونگ کرتے تھے، اور اب وہ دنیا میں نہیں ہے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے۔ تو میں ہنسوں، میں کہا پتہ یہ کیا فن ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید میرا کمرہ تھوڑا کھلا تھا ویسے نا، ان کا کمرہ تھوڑا تنگ تھا، تو میں نے کہا شاید اس وجہ سے، میں کہا یار مجھے ویلڈ ریزن بتاؤ تو میں آپ سے ریپلیس کر لیتا ہوں۔ باقی ان کی آنکھیں سرخ، اور میں کہتا میں سو نہیں سکتا رات۔ میں نے کہا بتاؤ نا، وجہ بتاؤ نا۔ کہنے لگے میرے کمرے میں کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی روح ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، ماورائی جس کو ہم کہتے ہیں، طاقت جو اندر پھرتی ہے، اور میں ڈرتا رہتا ہوں اور میں سو نہیں پاتا۔ تو میں نے اس کو
تھوڑا سا فنی انداز میں لیا. میں نے کہا یار بات سنو, تم جو ہو ایک مسلمان ہو, اور مسلمان شراب نہیں پیتا, اور تم ٹکا کے ووڈکا پیتے ہو کیونکہ وہاں پہ عام ہے, ٹھیک ہے نا. تو میں کوک پی لیتا تھا, اورنج پی لیتا تھا. تو میں کہا وہ جو روح ہے بڑی پریشان ہے کہ یہ کھانا نہیں کھاتا, کہ شک ہے اس کو کہ پتہ یہ ذبح ہوا ہوا کہ نہیں پراپرلی, لیکن شراب پیتا ہے. تو میں نے کہا اگر میں نے کمرہ تمہارے سے چینج کیا تو وہ تمہارے اس کمرے میں آ جائے گی اور میری مجھے نہیں نظر آئے گی. تو ان دی مین والا خیر میری وہ وہاں سے پوسٹنگ ہو گئی اور میں ڈفرینٹ جگہ پہ چلا گیا, ان کی پوسٹنگ کہیں اور ہوگی, کہیں اور چلے گا. بعد میں کبھی کبھار ملاقات رہی بارہ. تو یہ میرا مقصد ہے کہ ایسی رواح جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, اور میں چونکہ پیر بھی ہوں تو لوگ آتے بھی ہیں میرے پاس, صاحب زیادہ لوگ گھروں کی لوگ بھی بات کرتے ہیں, اپنے اوپر جو سیب ہے اس کی بات بھی کرتے ہیں, اور ہم اس کا علاج بھی کرتے ہیں. تو ہو نوز کہ وہ جو وہاں پہ لوگ مر گئے تھے ان کی رواح وہاں پہ ہوں, اور انہوں نے اس کا برا منایا ہو, اور وہ بھی تباہی کا باعث بنے ہوں. مطلب یہ میں پاسبلٹی بتا رہا ہوں, یقینی طور پہ نہیں کہہ رہا کیونکہ جدید سائنس اس کو نہیں مانے گی, لیکن ہم چونکہ روحانیات کے سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس پہلو کو بھی رول آؤٹ نہیں کر سکتے, جو کہ ہمارے یہاں روزمرہ ایسا ہوتا ہے اور ہم دیکھتے دکھتے بھی رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اب اگر یہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز بھی ایک سوچنے والی ہے. سو وہاں سے جو ہم نے جو ٹیک اوے لینا ہے یا جو ہم نے سبق حاصل کرنا وہ یہ کرنا ہے کہ جو نیچر کے اگینسٹ ایکٹیویٹیز ہیں مجبوری کے تحت, تو جیسے ہوتا ہے ہمارے مجاہدین ہیں, ہمارے فوجی حضرات ہیں, وہ سم ٹائم ان کو سمندروں میں جنگ لڑنی پڑتی ہے, سم ٹائم ان کو ہوا میں بھی جنگ لڑنی پڑتی ہے. تو وہ تو ان کا پارٹ آف پروفیشن ہے. تو وہ ایز اے آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ اس کو نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کی وہ فرض ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے اندر اگر وہ جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں تو وہ شہید ہے, جسٹ فار آپ کہہ لیں کہ انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.